بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ عز وجل ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم. وقال علیہ الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سامعین کرام، ناظرین اعظام، سورہ توبہ کی اس آیت شریفہ کے اندر ایک جاہلانہ رسم کی اصلاح کی گئی ہے اور امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اس برے رسم سے اجتناب کریں، پرہیز کریں، بچیں، اس سے دور رہیں. جس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی آخر الزماں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک جتنی شریعتیں گزری ہیں، تمام شریعتوں کے اندر سال کے 12 مہینے شمار ہوتے تھے، سال کے 12 مہینے سمجھے جاتے تھے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ادب و احترام والے مہینے سمجھے جاتے تھے، جن میں سے 3 تو لگاتار ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور ایک رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے سابقہ تمام شریعتوں کے اندر ادب و احترام والے مہینے سمجھے جاتے تھے. مکۃ المکرمہ میں جو لوگ آباد تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اسی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں جو لوگ عرب کے اندر موجود تھے وہ لوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے قائل تھے. ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں. چونکہ عرب کے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر قائم ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی سال کے 12 مہینے سمجھے جاتے تھے اور 4 مہینے ادب و احترام کے مہینے سمجھے جاتے تھے. اس لیے زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کا پاس و لحاظ کرتے تھے، اپنی لڑائیاں بند کر دیتے تھے. لیکن غلطی یہ کرتے تھے کہ مہینوں میں تقدیم و تاخیر کر دیتے تھے. مہینوں کی جو اصلی، ازلی اور قدرتی ترتیب ہے اس ترتیب کو بدل دیتے تھے، مہینوں کو مقدم اور مؤخر کر دیتے تھے. اگر ان کو لڑائی کی نوبت آتی، جنگ کی نوبت آتی اور وہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہوتا تو وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ اس سال اس مہینے کی حرمت ختم، اس مہینے کی حرمت اس سال نہیں ہے بلکہ اگلے سال ہوگی، یا مہینوں کا نام بدل دیتے. مثال کے طور پر اگر جنگ جاری ہے اور محرم کا مہینہ آ گیا یا رجب کا مہینہ آ گیا یا ذوالقعدہ کا مہینہ آ گیا یا ذوالحج کا مہینہ آ گیا یا جنگ کرنا ہے اور ان مہینوں میں سے کوئی مہینہ شروع ہے تو وہ یہ کہہ دیتے تھے
کہ یہ ذوالحج کا مہینہ نہیں، یہ سفر کا مہینہ، یہ محرم کا مہینہ نہیں، یہ محرم کا مہینہ نہیں، یہ سفر کا مہینہ ہے۔ مہینوں کو ان کی ازلی اور قدرتی ترتیب سے بدل دیتے تھے۔ مہینوں کی ازلی اور قدرتی ترتیب کو بدلنا ان کا شیوا بن چکا تھا، ان کا عقیدہ بن چکا تھا، ان کا دین بن چکا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کا ادب و احترام کرتے تھے، ان کی حرمت کا لحاظ کرتے تھے، لیکن بے ترتیب بدل دیتے تھے۔ محرم کو سفر کو محرم بنا لیتے تھے۔ اسی طریقے سے سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن مہینوں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیتے تھے، اور کوئی سال ان کے نزدیک 14 مہینے کا قرار پاتا تھا، 14 مہینے کا ہوتا تھا۔ اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ مہینوں میں تقدیم و تاخیر کرنا، مہینوں کی ترتیب کو بدلنا یا مہینے کی تعداد میں اضافہ کرنا نسی ہے، اور نسی مزید کفر ہے۔ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، سن 10 ہجری میں، اس سال مہینوں کی ترتیب اپنی اصل پر آ گئی تھی، یعنی مہینے اسی ترتیب پر آ گئے تھے جس ترتیب پر اس دن تھے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مینا کے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، الا ان الزمان قد استدار کہیئۃ یوم خلق السماوات والارض۔ اے لوگو سن لو، زمانہ اپنی اسی حیت پر آ چکا ہے، اپنی اسی ترتیب پر آ چکا ہے جس ترتیب پر اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں، ادب و احترام والے مہینے کہلاتے ہیں۔ 3 تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور 1 رجب کا مہینہ۔ یہ چاروں مہینے سابقہ تمام شریعتوں کے اندر ادب و احترام والے مہینے سمجھے جاتے رہے ہیں، اور ہماری شریعت کے اندر بھی ادب و احترام والے مہینے سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر تحریر فرمایا ہے کہ مفسرین اس کی توجیہ میں فرماتے ہیں، ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا جانا 2 وجہ سے ہے۔ یہ 4 مہینے جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، جن کا ادب و احترام لازم ہے اور جن کا ادب و احترام سابقہ تمام شریعتوں کے اندر موجود تھا، ان کو حرمت والا مہینہ کہا جانا 2 وجہوں سے ہے۔ 2 وجہوں سے ان کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر تمام شریعتوں کے اندر قتل و قتال کرنا، جنگ و جدال کرنا، شکار کرنا حرام تھا، ممنوع تھا، اس وجہ سے ان کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، ادب و احترام والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، دوسرے مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ان مہینوں میں کوئی گناہ کرے تو اس گناہ کا وبال اور اس کی سزا بھی بڑھا دی جاتی ہے۔